عالم اسلام کے دو اہم اور طاقتور ملک ایک مرتبہ پھر آپس میں قریب ہو رہے ہیں، اپنے اختلافات کو فراموش کر کے متحد ہو رہے ہیں اور مسلم امہ کے فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ سازی پر غور و خوض بھی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ملک سعودی عرب اور ترکی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جس کو دنیا بھر میں اہمیت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا اور امریکہ کی بھی اردوان کے سعودی دورہ پر خصوصی نظر ہے، اور چیمگوئیاں بھی کی جا رہی ہے کہ کیا طویل عرصہ بعد ایک مرتبہ پھر سعودی اور ترکی اپنے اختلافات کو درکنار کر کے آپس میں قریب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف جمعرات سے شروع ہونے والے سعودی عرب کے دورے کو بین الاقوامی مبصرین نے جمال خاشقجی کے قتل کے پس منظر میں ترک صدر کا یو ٹرن قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردوان کا یہ دورہ سعودی عرب کے حکمراں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر ہو رہا ہے، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو بہتر بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے حوالے سے تمام بات چیت ولی عہد محمد بن سلمان کر رہے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق اردوان اور محمد بن سلمان نے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کا جائزہ لیا اور تمام شعبوں کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انہوں نے سعودی رہنما سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ کہ ترکی کی سلامتی اور استحکام خلیجی ممالک کی سلامتی اور استحکام کا حصہ ہے۔ اس سے قبل رجب طیب اردوان نے ایک بیان میں کہا تھا، میرا دورہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے ہماری مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان سیاست، عسکری تعاون، معیشت اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں بہتر تعلقات کے نئے دور کا آغاز کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اردوغان کا مزید کہنا تھا، سعودی عرب تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ترکی کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے کنٹریکٹرز نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں ان کی کل مالیت 24 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تعاون بڑھانے کے لیے بھرپور کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس بات پر زور دیا کہ انقرہ ریاض کے ساتھ ہر قسم کے سیاسی، فوجی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاض کے ساتھ صحت، توانائی، فوڈ سیکورٹی، زرعی ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت اور مالیات کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہوگا۔ رجب طیب اردوغان کا یہ بھی کہنا تھا، ماضی کے مقابلے میں بہتر سطح پر تعلقات کو بڑھانے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان قابل تجدید اور ماحول دوست توانائی کے شعبوں میں ہم دونوں ممالک میں امکانات نظر آتے ہیں۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر اقدامات اور تعاون کو اہمیت دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ رجب طیب اردوغان خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں، اور انہیں اہمیت بھی مل رہی ہے۔ جن ملکوں کے ساتھ ترکی نے تعلقات کی بحالی شروع کی ہے ان میں خاص طور پر مصر، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نمایاں ہیں۔ سال 2018 میں ترکی میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور تنازع شروع ہو گیا تھا۔ تاہم بدلتے ہوئے حالات میں گزشتہ ماہ کے اوائل میں ترکی نے خاشقجی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث 26 سعودی شہریوں کے خلاف کیس واپس لے لیے۔ ترکی کے اس اقدام کو اردوغان کے سعودی عرب کے دورے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں مشرق وسطی امور کے مشیر دیا اسفندیاری کا کہنا ہے، اردوغان کے لیے ملک کے اقتصادی مفادات زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے کہا، ایسا لگتا ہے گویا ترکی نے خاشقجی کو بھلا دیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سعودی اس کی ستائش کریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سال 2017 کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر مکہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان اپنے اس دورہ میں عمرہ کی بھی ادائیگی کریں گے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیں گے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر
براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com